رکھنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پرچیزر تو نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں جو ہے وہ دوستی والا تعلق ہوتا ہے. صحیح. تو اب اس میں بھی شیطان بعض اوقات لالچ دلا دیتا ہے. صحیح. جیسے فرض کیا کہ میں کوئی چیز لے کر آیا بازار سے, مجھے وہ چیز سستی مل گئی. اب میرے جاننے والے نے دیکھا, مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لائے ہیں. صحیح. تو اب میں یہ کہا کہ فلاں جگہ سے لائے, تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بھی لے کر ہیں. صحیح. تو اب شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اب تو اتنی محنت کر رہا ہے, چیز لے کر جا رہا ہے, تیرا اتنا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, تیرا وقت خرچ ہوا ہے, تو کچھ تجھے بھی بچا کر رکھنا چاہیے. صحیح. تو وہ جو بچت ہوتی ہے تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ بچا کر, فرض کیا کہ 20 روپے کی چیز خریدی ہے, وہ ہونی 25 کی تھی, تو اس کو 21 یا 22 بول دے گا کہ میں نے اس کے 3 روپے بچا لیے اور 2 روپے میری محنت کے بنتے ہیں. حالانکہ اگر اس نے محنت لینی ہے تو پہلے اسے طے کر لے کہ میں آپ کے لیے چیز خرید کر لے کر آؤں گا اور اس خرید کر لانے کی اجرت اتنی ہوگی. صحیح. تو اس صورت میں جب اجرت طے ہو گئی ہے تو یہ متعین اجرت لے سکتا ہے. صحیح. اگر اس نے اجرت لینی ہے, محنت کر رہا ہے, واقعی اس نے کام کیا ہے, کوشش کی ہے, تو پہلے سے ہی بول دے. صحیح. چوری کے ذریعے پیسے لینے صحیح اور گناہ گار ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ بول کر لے لے. صحیح. کہ میں یہ کام کروں گا, محنت کروں گا, کوشش کروں گا اور آپ کو چیز دوسروں کی بنسبت سستی لا کر دوں گا. صحیح ہے. لیکن اتنے میں آپ سے اجرت لوں گا. تو یوں بول کر طے کر لے تو لینا جائز ہے. صحیح. اور اگر بول کر طے نہیں کر لیا, شرم آ رہی ہے کہ اس سے کیسے پیسے مانگوں, تو جس سے آپ اجرت لیتے ہوئے شرما رہے ہیں تو کیا اس کے پیسے چوری کرنا جائز ہوگا؟ صحیح. تو اس طریقے سے آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ جو چوری کے ذریعے پیسہ رکھ رہے ہیں صحیح. اور اس کو جھوٹ غلط بیانی کر رہے ہیں, صحیح. تو یہ آپ کا پیسہ رکھنا ناجائز اور گناہ ہے. یہ آپ نے دوسروں کا پیسہ مارا ہے, تو جس نے ایسا کیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اتنی رقم اس کو واپس لوٹائے اور اس گناہ سے توبہ بھی کرے. تو اس طرح کی جو چکر بازیاں خریدنے والے کرتے ہیں صحیح. اور ان کو اپنے دوست و احباب سے, رشتہ داروں سے صحیح طریقے سے معاملہ طے کرنے میں شرم آتی ہے, لیکن چوری کرنے میں شرم نہیں آتی ہے. صحیح. تو ان کو چاہیے کہ معاملہ صحیح طریقے سے طے کر لیں, صحیح, چوری نہیں کریں. صحیح طریقے سے طے ہو جائے گا تو آپ کا کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا, آپ کا اجرت لینا بھی جائز ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین جو ہے یہ خیر خواہی کا درس دیتا ہے. الدین النصیحہ, یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دین خیر خواہی ہے. تو اس کے اندر اگر سبھی سی چکر میں لگ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ لوٹا جائے, اس کی جیب خالی کروائی جائے, تو جو اس طرح کرتا ہے تو کوئی ایسا بھی آئے گا جو اس کی جیب خالی کر دے گا, تو پھر بچے گا کیسے؟ تو اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان, سامنے والے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں گے, اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا کہ وہ پھر آپ کو نفع پہنچائے گا. اور ایسی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ اچھے لوگوں سے خالی ہو گیا, اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ایمانداری کے ساتھ اس طرح کے سلسلے کر رہے ہیں. تو میری مدنی التجا ہے کہ جو اس طرح کے افراد ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے بل بنواتے ہیں یا سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اپنے اعمال سے توبہ کریں. جو شرعی حکم آپ سن رہے ہیں کہ واپس لوٹانا پڑے گا, جو بھی ازالہ ہے اس کو کریں. انشاءاللہ تعالی جو مقدر اللہ نے کیا, جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ ضرور ملے گا, اسے کوئی نہیں روک سکتا. ایسے میں ہم شامل سلسلہ کریں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ گاڑیاں جو دی جاتی ہیں پر ڈے کے حساب سے, مثال رکشہ ہم نے کسی کو دیا 300 روپے پر ڈے پر ٹھیکے پہ جو دیا جاتا ہے, اب جس کو رکشہ دیا گیا اگر وہ کسی دن نہ چلائے تو کیا 300 روپے دینے کا پابند ہوگا یا مالک جو ہے وہ اس کو رخصت دے دے؟ دیکھیے, اگر اس میں مالک نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ مہینے کے لیے رکشہ لے جائیں, ٹھیک ہے, اور مجھے 300 روپے جو ہے وہ پر یوم کے اعتبار سے آپ نے اجرت دینی ہے, ٹھیک ہے, یعنی 300 روپے اس کا کرایہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ رکشہ چلائے یا نہ چلائے, صحیح ہے, تو جب اس نے یہ رکشہ یا یہ سواری اس کے سپرد کر دی ہے, صحیح, تو پھر وہ اجرت کا حقدار ہو گیا. تو اب یہ اجرت دینا اس کو لازم ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جو درزی حضرات ہوتے ہیں تو جب ان کو کپڑا دیا جاتا ہے سلنے کے لیے تو وہ بچا ہوا کپڑا واپس نہیں دیتے, تو کیا ہوگا, حکم کیا ہوگا؟ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک کپڑا تو وہ ہوتا ہے بچا ہوا
کہ جو قابل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ کپڑا ہوتا ہے کہ جو قابل استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو قابل استعمال ہوتا ہے تو وہ تو درزی کو واپس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان سے اجازت لینا ضروری ہے. صحیح. کیونکہ وہ قابل استعمال چیز ہے تو اب ان کو یہ بول دے کہ آپ کا یہ کپڑا بچ گیا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، صحیح. تو اس کے لیے رکھنا جائز ہو جائے گا. صحیح. اور اگر وہ واپس لے لیتے ہیں تو ظاہر ان کا تھا اور انہوں نے لے لیا. صحیح. اور ایک وہ صورت ہوتی ہے کہ جو اس نے قطرن بچ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ قطرن تو کوئی واپس نہیں لیتا ہے، صحیح. اور نہ اس کے لینے کا عرف ہے، تو نہ ہی درزی سے کوئی پوچھتا ہے. صحیح. تو اس کا نہ بتانا ضروری ہے، صحیح. نہ واپس کرنا ضروری ہے. صحیح. کیونکہ وہ پھینک دینے والی چیز ہے تو وہ پھینک دی جائے گی. صحیح. لیکن قابل استعمال کپڑے کو یہ رکھ لینا، یہ چوری اور خیانت والی صورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بغیر ان کی اجازت کے، صراحتاً یعنی واضح یا دلالتاً اجازت کے بغیر اگر یہ اس کو استعمال کرے گا تو پھر یہ غاصب بھی ہوگا، خائن بھی ہوگا، چوری کے گناہ کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مرد حضرات کے لیے چاندی کے علاوہ دیگر میٹلز کی چیزیں مثلا انگوٹھیاں، چینز وغیرہ، بریسلیٹ، ان کے بنانے اور ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجیے. جی کیا فرمائیں؟ جی، مرد کے لیے تو زیورات پہننا سوائے چاندی کی انگوٹھی کے، اور وہ بھی ایک معین مقدار کے، ٹھیک ہے، کسی بھی دھات کے زیورات پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو بنائے جا رہے ہیں صحیح. اور جو مرد خرید رہا ہے تو خرید و فروخت کو تو ناجائز کا حکم نہیں لگائیں گے. صحیح. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس کی جائز صورت میں استعمال کرے، صحیح. یا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ویسے ہی خرید کر اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے، جیسے لوگ سونا خرید کر رکھ لیتے ہیں. صحیح. تو خرید و فروخت کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. صحیح. اب اگر کوئی یہ آرڈر دیتا ہے کہ یہ میں نے پہننی ہے سونے صحیح. کی انگوٹھی، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے بنا کر دے دیں صحیح. میرے پہننے کے لیے، تو اب یہ ایک متعین صورت ہے کہ یہ ناجائز اور گناہ والی صورت ہے. صحیح ہے. تو اس کا پہننا ناجائز ہے، تو اس کے پہننے کے لیے یہ بنانا بھی ناجائز ہے. صحیح. ورنہ اگر وہ مردوں کی بھی ہے تو صرف مردوں کی ہونے پر اس کی خرید و فروخت کے ناجائز کا حکم نہیں لگایا جائے گا. صحیح. کہ انگوٹھی کا عام استعمال تو اگرچہ پہننا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دیگر بھی کئی استعمالات ہو سکتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے سستی خرید کر مہنگی بیچ دے، صحیح. یا اس کو توڑوا کر اس کا سونا اپنے پاس رکھ لے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مرد کے لیے متعین ہونے کی صورت میں اس کی خرید و فروخت کو ناجائز نہیں کہیں گے. صحیح. ایک صورت ہے کہ آرڈر جب دے اس کے، نے آرڈر دے کر بنوائی ہے، یا چیز وہ ہے کہ جیسے مرد کے لیے بریسلیٹ وغیرہ صحیح. بنائے جاتے ہیں، جو مرد ہی پہنتے ہیں، عورتیں صحیح. نہیں پہنتی ہیں، یا اسی طرح کے کڑے بنائے جاتے کڑے. ہیں، یا جو لاکٹ پہننے کے لیے بنائے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ وہ والی صورتیں ہیں کہ جو اسی لیے ہی بنائی جاتی ہیں. صحیح. تو اب ان کا جو ہے وہ پہننا بھی ناجائز ہے اور ان کا خریدنا بھی ناجائز ہے. اور اگر بنانے والا بھی اسی لیے بنا رہا ہے کہ یہ مردوں کو بیچے گا ان کے پہنانے کے لیے، تو یہ صورت ناجائز کی رہے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کے ویڈیو سوالات ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام سرفراز عنانی ہے اور ہمارا آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کا بزنس ہے. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہمارے کام میں جیسے اسپیکرز بھی ہم لوگ بیچتا ہے، تو یہ اسپیکرز 95% تو یوزیج اس کا گانے باجے ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی ایک دل کو تسلی دینے کے لیے سوچ آتی ہے ذہن میں کہ بھئی لوگ نعتیں بھی چلاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک بات تو ہے ذہن میں کہ یہ گانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیا اس کا بیچنا، اس کی ٹریڈنگ، اس سے ہونے والا منافع ہمارے لیے جائز ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جی حضور، کیا اچھا ان کے ذہن میں ظاہر خوف خدا کی بھی ایک وہ ہے اس میں. دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو اسپیکر ہیں، جی جی، یہ آلہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ خود سے تو گانا نہیں بجاتے ہیں. صحیح. ان کے اندر آپ اگر نعت چلائیں گے تو نعت چلے گی، صحیح. اگر آپ گانا چلائیں گے تو گانا چلے گا. صحیح. تو فی نفس ہی اس کا بیچنا تو ناجائز اور گناہ نہیں ہے. صحیح.
ہاں اگر متعین صورتیں ہیں، صحیح، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے گانا چلانا ہے اور گانا چلانے کے لیے اچھے والا اسپیکر دے دو، صحیح، تو اب یہ گناہ کے اوپر معاونت کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے. ورنہ اگر کوئی اس طرح کا آلہ بناتا ہے جو جائز اور ناجائز دونوں کاموں میں استعمال ہوتا ہے تو اس آلہ بنانے کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے، اس کے بیچنے کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے. گناہ کا دار و مدار ہے استعمال کے اوپر. اگر استعمال کرنے والا اس کو صحیح استعمال کرے گا تو اس کا یہ استعمال کرنا جائز ہوگا. اگر غلط استعمال کرے گا تو یہ اس کا استعمال کرنا غلط ہوگا. بنانے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا کہ بنانے والے نے متعین طور پر یہ نہیں بیچا کہ آپ اس کے اوپر گانے سننا. تو اس لیے اگر کوئی متعین صورت گناہ کی ہوگی تو پھر یہ گناہ پر معاونت ہوگی. اگر کوئی ایسا تعین نہیں ہے تو یہ کاروبار کرنا جائز ہی رہے گا. ہم اس کی مثال دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی تو دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی آلات ہیں، کیمرے، اسپیکر، LCDs وغیرہ، اب یہ سب اچھے کام میں استعمال ہو ہی رہے ہیں. جی اب دیکھیے نا LCDs جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ معاذ اللہ بعض فلمیں دیکھنے کے لیے بھی لگاتے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے بھی لگاتے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے والے مدنی چینل کے لیے بھی لگاتے ہیں. تو یہ ایک آلہ ہی ہے، آپ اس کا جیسا استعمال کریں گے اس استعمال کے اوپر حکم استعمال کرنے والے کے اوپر لگے گا، بنانے والے کے اوپر نہیں ہوگا. جی مزید سوال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ کبوتر بازی کرنا کیسا ہے؟ کبوتر بازی، کبوتر پالنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دانا پانی کا خیال کرتا ہو، لیکن کبوتر بازی یہ ایک مخصوص چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ کبوتر اڑانا. اب اگر جو ہے وہ کبوتر بلا وجہ اڑاتا ہے، صحیح ہے، اور پھر کبوتر اس لیے رکھتا ہے کہ ان کبوتروں کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کے کبوتر بھی غصب کرے گا. عام طور پر جب کبوتر اڑاتے ہیں تو دیگر بھی کبوتر کبوتری باز کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس غول میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہ اس لیے اڑا رہا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کبوتر لے کر آ جائے. صحیح. تو اس صورت میں اس کا یہ اڑانا ناجائز ہوگا. سیٹیاں بجاتے ہیں، اللہ گلہ. پھر اسی طرح جو ہے وہ اڑانے کے علاوہ دیگر صورتیں بھی ہیں کہ جیسے اب یہ عام طور پر چھتوں کے اوپر چڑھ کر اڑاتے ہیں، اور ان کے چھتوں پر چڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے. پھر یہ جو ہے وہ کبوتروں کو اڑانے کے لیے مارتے ہیں. اب انہوں نے کنکریاں ماری، کسی کے گھر میں گریں، کسی انسان کو لگیں، کسی کی چیز ٹوٹی، یہ بھی ناجائز اور گناہ. اور ان تمام چیزوں سے بھی قطع نظر ان کا جو اڑانا ہوتا ہے کبوتروں کا، یہ بھی کبوتروں پر ظلم ہوتا ہے. کہ عام طور پر جب یہ اڑاتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں اڑاتے ہیں، اور پھر کبوتر اگر نیچے اترنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے اترنے نہیں دیتے ہیں. تو اب وہ بیچارے کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، اور یہ ان کو اپنے جو مخصوص ان کے پاس وہ جال ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے اس سے یہ اس کو دوبارہ اڑا دیتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں پھر دوبارہ اڑا دیتے ہیں. تو یہ بے زبان جو ہے وہ جانداروں پر ظلم ہے. اور بے زبان جانداروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنا، یہ زبان والے پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک عورت کو اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا، جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی. حدیث پاک میں ہے کہ اس کو باندھ کر رکھا، اس کو چھوڑتی کہ وہ حشرات وغیرہ کھاتی جس سے اس کا گزارا ہو جاتا. نہ اس نے خود اس کو کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ باہر سے گزارا کرتی، اور اس وجہ سے مر گئی تو وہ جہنم کے حقدار ہوگی. تو اس طرح جو ہے وہ بے زبان جانداروں کے اوپر ظلم کرنا اور ان کو بھوکا پیاسا اڑانا، یا بھوکا پیاسا آپ نے جو ہے دانا ڈال کر ہی اڑایا ہے، لیکن جب وہ گھنٹوں گھنٹوں اڑیں گے، بے زبان جاندار جب اڑیں گے تو وہ کیسے بتائیں گے کہ ہمیں بھوک لگی، ہمارا کھانا ہضم ہو گیا. سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا کہ یہی تجربہ ذرا اپنے اوپر کر کے دیکھ لیں. صحیح بات. کہ کوئی ظالم آپ کے اوپر جو ہے وہ مقرر ہو اور وہ ایک خط کھینچ دے اور آپ کو اس خط کے اندر دوڑائے
اور پھر جب آپ بھوک پیاس سے نڈھالوں بیٹھنے لگے تو پھر وہ کوڑا مارے اور پھر آپ کو بھگائے اور آپ کو بیٹھنے نہ دے اور بھوک پیاس سے آپ بے حال ہو رہے ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بے زبان جانداروں کے اوپر ظلم کرنا کیسا معنی رکھتا ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی ہے، اور آخرت کا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کو جہنم کی حقدار ہوگی کہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو یہ ایک تو یہ نہیں کہ اگر ساری تکلیفوں اور اذیتوں کو ایک طرف بھی رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جو کبوتروں کے اوپر تکلیف اور اذیت ہوتی ہے یہ خود شرعاً ناپسندیدہ، ناجائز اور گناہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دیگر اور بھی عوارضات یا دیگر اور چیزیں جو ناجائز، وقت کا ضیاع، سیٹیاں، گالیاں، ایک دوسرے کے کبوتر پکڑنا، تو یہ سارے کے سارے گناہ مل کر ایک گناہوں کا مجموعہ اور مرکب بن جاتا ہے۔ تو یہ اگر کبوتر بازی کرنا یہ ان ساری چیزوں کا نام ہے تو بالکل ناجائز و حرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل کرنے والے کاموں میں ہم لگ جائیں گے، ورنہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر پھر نہیں کرنے والے کام تو اتنے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ابھی جو مسئلہ آیا کبوتر بازی کے حوالے سے کہ کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کتنی خرافات۔ اچھا حضور، خرید و فروخت کبوتروں کی اور اس طرح کے طوطے وغیرہ جو ہوتے ہیں، کبوتروں اور طوطوں وغیرہ کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ان کے دانہ پانی کا خیال رکھے، ان پر رحم کرے، ان کو ظلم اور عذاب میں مبتلا نہ رکھے، تو اس کا خریدنا بھی جائز ہے، پالنا بھی جائز ہے۔ غالباً روایت میں 70 مرتبہ کا بھی قول ہے کہ 70 مرتبہ دانہ کثرت کے ساتھ اس کو کیا جائے کہ اس کی بھوک پیاس نہ رہے، کیونکہ جب آپ نے اس کو قید کیا ہوا ہے، صحیح، آپ چھوڑ دیں گے تو وہ خود اپنا پیٹ بھر کر لے گا۔ جب آپ نے اس کو قید کیا ہوا ہے تو آپ اس کو کھانا پانی اتنا مہیا کریں صحیح کہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے، اور پھر یہ بے زبان ہے، یہ بتا نہیں سکتے ہیں، آپ کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بھوک لگ رہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ جی مزید سوال لیں گے ہم۔ سنا تھا کہ کسی کے خرید و فروخت کے فائدے کے لیے کیا کوئی جھوٹ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ کا استعمال خرید و فروخت میں فائدے کے لیے جھوٹ کی کچھ صورتیں مستثنا رکھی ہیں شریعت میں۔ 3 چیزیں ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے صحیح اگر کوئی خلاف واقعہ بات، یعنی اس میں بھی یہ کوشش کرے کہ تعریض، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیت درست کرنا ضروری ہے، جس کے 2 پہلو ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو پہلو بیان کرے صحیح حقیقتاً تو یہ بیان کر رہا ہے لیکن مراد اس کی دوسری ہو۔ جیسے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کھا لیا ہے، صحیح ہے، اب اس کے 2 پہلو ہیں، صحیح ہے، ابھی پہلے کھا لیا یا ابھی کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب سامنے والا تو یہ نزدیک والا مراد لے رہا ہے اور یہ بعید مراد لے رہا ہے، اس کو تعریض بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جنگ میں، اور اگر گھر والی سے ناچاکی ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کاروبار میں خرید و فروخت میں جھوٹ والی صورت ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ ان مباح حدود میں آتی ہے یا نہیں ہے، یہ تو صورت واقعہ بیان کرنے کی صورت میں اس کا حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور عام طور پر جو خرید و فروخت میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ کسی مصلحت پر مشتمل نہیں ہوتا ہے، وہ عام طور پر سودا بکوانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی احادیث پاک میں مذمت بیان کی۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس پہ ہم شامل کرتے ہیں۔ اجارہ مقرر کیے بغیر مدرسے میں تنخواہ پر کسی کو رکھنا، ٹائم کبھی اس کے اندر وہ طے نہیں ہوا، اپنی مرضی سے مدرس آئے پڑھا کر چلے جائے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا ہے، عام طور پر مدارس میں جو شعور رکھتے ہیں اور عام طور پر رکھتے ہی ہیں لوگ اس بات کا، وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور تنخواہ بھی مقرر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہ وقت مقرر کیا ہے نہ تنخواہ مقرر کی ہے تو یہ صورت ناجائز اور گناہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اجارہ ناجائز ہوا،
جس طرح خرید و فروخت میں مبیع کا متعین ہونا، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا متعین ہونا اور اس کی قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے، اسی طرح اجارہ میں کہ اجرت کتنی ملے گی اور وقت کتنا دیا جائے گا، کب سے کب تک ہوگا، اس کا بھی طے ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ طے نہیں کیا گیا، یہ مجہول رہا، متعین نہیں ہوا، تو یہ اجارہ فاسدہ ہوگا اور اجارہ فاسدہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہی ہوتا ہے دونوں کے اوپر کہ دونوں اس کو ختم کریں اور پھر اثر نو صحیح طریقے سے اجارہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ جو جتنے دن اس نے کام کیا ہے یہ اجرت مثل کا حقدار ہوگا، یعنی اتنے کام کی جتنی اجرت بنتی ہے اتنی اجرت اس کو دے دی جائے گی۔ مزید ویڈیو سوالات اگر ہیں تو میرا نام محمد رشان صدیقی ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو میت کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق اس کا جواب کیا ہے، آپ ارشاد فرما دیجیے۔ جی عام طور پر جو کل شریف اور اوپر چادر ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر کل شریف اور دیگر آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، شرعاً اس کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں یا جو اٹھاتے ہیں قرآن پاک کی آیات کو جو ہے وہ بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، پھر وہ لوگ لپیٹ کر لے آتے ہیں، تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عافیت تو یہ ہے کہ بالکل سادی چادر ہونی چاہیے تاکہ لوگ گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کلمات لکھ دیے گئے ہیں قرآن پاک کے یا حدیث پاک تو لکھنا ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک جی، آخری ہم ویڈیو سوال شامل کریں گے۔ میرا نام سمیع الرحمان ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ فجر، ظہر، عصر تینوں نمازوں میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا گیپ ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں، مغرب کی نماز میں یہ گیپ کیوں نہیں ہوتا، اس کے بارے میں مجھے ذرا معلومات دے دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ جی حضور کیا ارشاد؟ جی فجر، ظہر اور عصر یہ عام طور پر ان نمازوں میں وقت میں وسعت ہوتی ہے، یعنی کافی وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں گیپ دیا جاتا ہے تاکہ اذان کے بعد لوگ جمع ہو جائیں، اور 10-15 منٹ کا گیپ ہوتا ہے پھر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر تاکہ بعد جماعت نماز ادا کی جا سکے، اور یہاں پہ گیپ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وقت کافی ہوتا ہے۔ جو مغرب کا وقت ہے تو عام طور پہ اس میں اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی ہے، اور مغرب کو بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے، بغیر سفر کے، بغیر مرض کے اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ ستارے گتھ جائیں، اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ لکھا ہے، اور فرمائیں کہ 2 رکعت جتنی تاخیر تو ہو سکتی ہے جتنی 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سے زیادہ تاخیر کرنے کو مکروہ تنزیہ، اور اگر اتنی تاخیر کے ستارے گتھ جائیں تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو اس لیے مغرب کو فوراً ادا کیا جاتا ہے کہ وقت میں بھی وسعت نہیں ہوتی، اور احادیث پاک میں بھی اس کو فوری ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ وقت اتنا بھی تنگ نہیں ہوتا ہے کہ اب جیسے بہت سارے عوام میں مشہور ہوتا ہے کہ اب جناب جماعت ہو گئی تو وقت گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے بلا وجہ تاخیر کر دی تو وہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار تو ہوگا، لیکن جب تک وقت ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے تو وہ مغرب ادا کر سکتا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ 3 فرضوں کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں قضا ہو گئی ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، خرید و فروخت سے متعلق بھی مسائل شامل کیے گئے، بہت اہم گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بدھ ہے، صبح 8:15 بجے حاضر ہوں گے، پھر کل مغرب کے بعد بھی حاضر ہوں گے۔ سلسلے دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔
رات 8:30 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا قصیدہ معراج. رات 9:15 بجے دیکھیے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مدنی چینل پر. جو رجب المرجب میں 3 روزے رکھتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. رجب المرجب کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی بات ہے، کتنا یہ مبارک مہینہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. کیا ہی پیاری فضیلت ہے اور کیا ایمان افروز یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، برکت نشان ہے کہ 1 روزہ جو اس ماہ رجب المرجب میں رکھ لے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اس عظیم نہر سے اسے سیراب فرمائے گا. جس کو جنت سے سیراب کیا جائے گا ظاہر ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، رب عز و جل کی رحمت کے سائے میں ہوگا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر عنایت میں ہوگا. جبھی تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا اور جنتی نہر سے اس کو سیراب ہونا نصیب ہوگا. تو رجب المرجب میں عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آپ کا عمل مبارک ہم نے دیکھا کہ زمانے سے یوں کہ یہ کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو رجب المرجب میں، شعبان المعظم میں بڑی کثرت سے پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا. الا یہ کہ کبھی چھوٹ جاتا ہو یا کبھی کوئی عذر ہوتا ہو، ورنہ آپ کا جذبہ ہے کہ یہ پورا مہینہ رجب المرجب کا، شعبان المعظم کا روزے رکھے جائیں. اور آپ کی برکت سے، آپ کی ترغیب پر الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں، جامعات المدینہ کے طلباء ہیں، اسی طرح اسلامی بہنیں ہیں جو ترغیب پاتے ہیں اور الحمدللہ ماہ رجب المرجب میں بھی روزے رکھتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر معاذ اللہ لوگ فرض روزوں تک کو ترک کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، عجیب و غریب ماحول ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں تھوڑی سی گرمی ہو جائے، تھوڑی سی مشقت کا سامنا کرنا پڑے یا بعض اوقات محض سستی کی وجہ سے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں جو کہ فرض ہیں. اور اس کا ترک کرنا کتنا عظیم گناہ ہے. لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے تو بہت دور کی بات، جو رجب میں رجب کے اندر جو نفلی روزے رکھتا ہوگا، شعبان المعظم میں نفلی روزوں کا عادی ہوگا، تو رمضان المبارک میں جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام وہ کس قدر زیادہ کرے گا. تو 1 روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے. رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. جی ہاں، کہیں پر تو جنتی نہر کا تذکرہ ہے تو کہیں پر جنتی محل کا ذکر ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے. سبحان اللہ، قربان جائیے رجب المرجب کے فضائل پر کہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے. اور پھر پورا ماہ مبارک 3 دن کے بعد ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. سبحان اللہ، ایک روزہ رکھیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں اور گناہوں کی معافی کا مجدہ پائیے. تو کیوں نہ ہم بھی اس ماہ مبارک کی تعظیم کی نیت سے گناہوں سے توبہ کریں، اور اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا ایسا غلط کام ہے، کوئی بھی ایسی عادت ہے، خواہ وہ کسی گناہ کو ارتکاب کرنے سے ہو یا کسی فرض یا واجب کو ترک کر کے گناہ ہم کر رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کا ادب کرتے ہوئے اور تعظیم کی نیت سے ہم ان گناہوں کو ترک کر دیں. تو کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ آداب بھی پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے کہ پھر ہم مرتے دم تک توبہ پر
استقامت رکھے. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے.
یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار گتاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار گتاری، حسنین کا صدقہ سر بالی ضرورانا، حسنین کا صدقہ سر بالی ضرورانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سرکار مجھے نزع میں مت چھوڑنا تنہا، سرکار مجھے نزع میں مت چھوڑنا تنہا، سرکار مجھے نزع میں مت چھوڑنا تنہا، تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سن رکھا گے ہوتا گے بڑا سخت اندھیرا، سن رکھا گے ہوتا گے بڑا سخت اندھیرا،
تربت میں میری نور کا فانوس جلانا، تربت میں میری نور کا فانوس جلانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سرکار جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا، جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا، جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ گیا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز کے شریعت کا طریقت کا حص چشمہ، فیضان ہے فیضان ہے۔
عمران اتاری کو ان کے 3 نومولود بچوں کے انتقال پر امیر اہل سنت کے ڈھارس پر مبنی مدنی پھول. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ایصال ثواب اجتماع. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے کی نماز جنازہ کی امامت. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. مجلس خدام المساجد کے تحت مساجد کے تعمیراتی کام جاری. علی مشکل کشا کی دعوت. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت ظفری خان سے ملاقات. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. محمدی مسجد موسیٰ لین میں سحری اجتماع. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. ہند سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. تنزانیہ میں عاشقان رسول کے مدنی کام. علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے. آپ نے عمران اتاری سے ان کے 3 نومولود بچوں کے ایک ساتھ انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے دعا فرمائی اور سوگوار گھرانے کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاحظہ کیجیے. یہ جو نابالغ بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہوتے فائدے میں. ایک تو نابالغ بچے خود فائدے میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، گناہ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، نیکیاں کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن یہ جنت ہی ہے. نابالغان کو نیکیوں کا موقع ملتا ہے، ان کی نیکیاں مقبول ہوتی، لیکن آپ کے جو آپ کا جو معاملہ ہے، ان بیچاروں کو تو نیکی کا موقع ملا ہی نہیں نا بظاہر. اور پھر یہ کہ ان کے اپنے فضائل ہیں ماں باپ کے حق میں. ماں باپ کی شفاعت کریں گے، مختلف روایتوں کا نہیں نا، وہ ہے نا آپ کی لائنیں یاد آ جائیں گی نا. شفاعت کریں گے، ماں باپ کا جنت کے دروازے پر انتظار کریں گے اور لے جائیں گے جنت میں، جہنم سے روک بن جائیں گے. یوں مختلف روایتوں میں اس کے بڑے فضائل ہیں. نابالغ اولاد کے فوت ہونے کے مگر سب میں ظاہر صبر صبر کرے. اب بے صبری ہائی پیٹ کیا ہو کر دیا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. بلکہ بعض اوقات تو بے صبری میں لوگ فریاد بھی مانگ دیتے ہیں، یا اللہ ہم پر یہ کیا تو نے ظلم کر دیا. معاذ اللہ اس طرح بک بک کرتے لوگ. یہ تو پھر اگر اللہ کی طرف ظلم نسبت کرے وہ تو کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، جبکہ توبہ کر کے نئی سرے سے مسلمان نہ ہو. ہلکا سا صحیح کفر جبکہ بکتے. معاذ اللہ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آپ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بڑی سزا کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ بیٹے صبر کریں، مدنی بیٹی میری صبر کرے، سب صبر کریں. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. داتا پیا کے شہر مرکز الاولیاء لاہور کی جانب چلتے ہیں، جہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا. رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. ملاحظہ کیجیے. امام جعفر صادق مراد اہل یقین. امام جعفر صادق مراد اہل یقین. سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین. امام جعفر صادق مراد اہل یقین. امام جعفر صادق مراد اہل یقین. امیر بز میں شریعت مرید شاہ نجف. امیر بز میں شریعت مرید شاہ نجف. شعائے میں گھیرے رسالت، شعائے میں گھیرے رسالت متاع علم و یقین. امام جعفر صادق مراد اہل یقین.
ارکان پاک صدیقی کابینہ ضیاء کوٹ پنجاب عبد القیوم اتاری اور محمد جمیل اتاری کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے پڑھائی. آپ بھی دیکھیے. قصر عالی شان بنوایا تو کیا اور دب دبا اپنا دکھلایا تو کیا مرنا ہے آخر موت. مجلس خدام المساجد کے تحت مختلف مقامات پر مساجد کا تعمیراتی کام جاری ہے. اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی میں ان مساجد کا جائزہ لیا رکن شورا سید لقمان باپو نے اور پاک سعدی کابینہ میں نگران کابینہ نے. ملاحظہ کیجیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. مجلس رابطہ کے تحت دارالسلام ٹوبہ میں کاشف نماز ڈی ایم او ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ٹوبہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. انہیں دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا گیا اور مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل بھی دیے گئے. انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آج کے دور میں ملت اسلامیہ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے, اور باقی تمام شعبہ زندگی سے ہٹ کے تعلیمی دنیا میں جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے. اور میری دعوت اسلامی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں وہ دوسرے بڑے شہروں میں اسکولز اسٹیبلش کر رہے ہیں, اسلامک سسٹمز, دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹمز, انہی بنیادوں پر ٹوبہ میں بھی ویسے ہی جدید بنیادوں پر اسکول اسٹیبلش کریں جو یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی ضرورت ہے. مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت مرکز نولیہ لاہور میں ٹرانسپورٹرز میں نیکی کی دعوت, ملاقاتیں اور مدنی کاموں کے مناظر. ملاحظہ کیجیے. اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں, انہوں نے ہمیں دین کی باتیں بتائی ہیں, بڑا اچھا لگا, ہمیں بہت ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے. جو بھی انہوں نے بتایا انشاءاللہ تعالی ہم پورا اترنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے پروردگار, تو ہم انشاءاللہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ اس پہ پورا اترے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انہوں نے رسالہ دیا بھائی جان نے ہمیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سال کی بکنگ بھی کروائیں گے, اس کو پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کریں گے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. مجلس اصلاح برائے فنکار چشتی کابینات سردار آباد کے تحت مقامی تھیٹر میں مدنی درس اور فنکار ظفری خان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. ان کو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ آنے کی دعوت پیش کی گئی. ظفری خان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, جو نیکی
کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مدنی چینل ہے نا، میں کہتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ کو دین کی بات سننے کو پڑھنے کو ملے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے نا وہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں اور اللہ پاک کا نام لیں اور نبی پاک سرکار کی جو حدیث مبارک ہیں ان پہ عمل کریں۔ بھائی جو ہیں یہ آج میرے پاس آئے ہیں، چونکہ میں فیصل آباد میں ہوں، ان کو پتہ چلا ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میرا بیٹا حافظ بنا ہے اور اس میں اس کی فیملی اور اس کی ماں کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے موسیٰ لین کی محمدی مسجد میں ماہ رجب کی مبارک ساعتوں میں سحری اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی اطہر اتاری نے شرکت فرمائی۔ ملاحظہ کیجیے سحری اجتماع کی جھلکیاں۔ فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے کشا یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ۔ فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل۔ خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ ٹانگا تنزانیہ میں عاشقان رسول کے مدنی کاموں پر ڈالتے ہیں ایک میٹھی نظر۔ اس وقت ہم تنزانیہ کے شہر ٹانگا کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر یہ قادریہ سلسلے کا زاویہ ہے، زاویہ جو ہے کہتے ہیں جہاں پر جو نا وہ یہاں پر بزرگان الدین نے جو نا اپنے ایک آستانے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں پر ہر جمعرات کو جو نا وہ قادری سلسلے کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر جو نا عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور سحری تک جو نا وہ ترکیب رہتی ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ بھی جو نا وہ آیا ہوا ہے یہاں پر، اور اس وقت یہاں پر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ دیوانے ہیں قادری سلسلے کے، ان کے ساتھ ان کے ذکر میں جو نا وہ شامل رہے ہیں، اور یہ سب عاشقان رسول اس وقت ماشاءاللہ عز و جل موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کی انہوں نے نیت کی ہے
کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریا گاؤں گاؤں جا کر جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے، دین کی طلب کے لیے سفر کیا تھا، ہم بھی جو ہے نا رائے خدا عز و جل میں سفر کریں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے مزید ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں حاصل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آئیے آج کی فکر مدینہ کا مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ زندگی تو صرف نیند میں آنے والے خواب کی طرح ہے، اور یہ ذلیل دنیا مستقل گھر نہیں۔ الروض الفائق صفحہ 25۔ 13 رجب المرجب منگل کی فکر مدینہ کر لیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبریں لیے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آخر یہ لوگوں کے کام کرتے کیسے ہیں؟ جادو ہے کیا اور ہوتا کیسے ہے؟ سفید جادو اور کالے جادو میں فرق۔ کالے جادو کی کاٹ کیا کالے جادو سے ہی ممکن؟ اصلی اور جعلی عامل میں پہچان کیسے ہو؟ مصیبتوں میں گھرے لوگ آخر کہاں جائیں جہاں ان کی پریشانیاں حل ہو سکیں؟ جعلی عاملوں کے چنگل سے بچنے کے آسان طریقے بتائیں گے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، لائیو آن آفیشیل فیس بک پیج، بروز منگل رات 10 بجے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے، بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو، مجھے بھی میرے سرکار عالی وقار کا پتہ بتا دو۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار حضرت بلال اپنے آقا کی جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار علی وقار علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل نکلے۔ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ رات دن برابر سفر کرتے رہے، آخر کار مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار عالی وقار کو تلاش کیا، مگر سرکار ذی وقار علیہ السلام نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نہ ملے۔ بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہو گئے اور روتے روتے عرض کرنے لگے، کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول
یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اسی دوران حضرت بلال کی مدینہ طیبہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا، ہر طرف غل